وسلم کی ولادت باسعادت جس مکان میں ہوئی، اس مکان کے اندر 12ویں کی شب کو ساری رات یہ محفل منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری رات مکہ مکرمہ میں اس مکان کے اندر کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو 12 تاریخ 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل 571 عیسوی جیٹھ سنت بکری صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے سبز جنتی لباس پہن کر سرمگی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے، اور جس مکان میں جلوہ گری ہوئی، جس مکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مکان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات، بچوں ادھر آ جاؤ، بچوں کو روک لو، ولادت باسعادت کی رات صبح ولادت کے وقت تک یہ محفل میلاد چلتی ہے، جس میں قرآن مقدس کی تلاوت، ہدیہ درود و سلام کی کثرت ہوا کرتی تھی، اور اس بات کا عینی شاہد اور گواہ ہندوستان کا جلیل القدر محدث، ایسا عظیم الشان اور جلیل القدر محدث کہ جس کے علم حدیث کا لوہا ہندوستان کا ہر فرقہ مانتا ہے، مسلمان چاہے وہ غیر مقلدین ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی مکتبہ فکر کے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں، یا وہ جماعت اسلامی کے ہوں، یا وہ یہودی جماعت کے، یا کسی بھی نام سے اس دنیا میں اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی اسلامی فرقے پائے جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے تو الحمدللہ وہ مسلح میں مانتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے علاوہ دیگر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سب اس محدث کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مقلدین اہل حدیث کے بہت بڑے محدث عبد الرحمن مبارک پوری، مولوی عبد الرحمن مبارک پوری، جو جماعت اہل حدیث کے بڑے پائے کے محدث ہیں، جن کی کتاب جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے، فتاوی نظیریہ میاں نذیر حسین دہلوی جو ہندوستان کے غیر مقلدین اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے مجتہد اور شیخ الکل فی الکل ہیں، ان کی کتاب فتاوی نظیریہ جو چھپی ہے، اس فتاوی نظیریہ کے مقدمے کے اندر جماعت اہل حدیث کے امیر، جمعیت اہل حدیث کے جو سرغنہ ہیں، جو امیر ہیں، انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں جو ہے اپنے میاں نذیر حسین دہلوی کو اس محدث کہ جو اس بات کا عینی گواہ ہے کہ ولادت کی رات اس مکان میں حضور کا میلاد منایا جاتا رہا ساری رات، سبحان اللہ، اس کے بارے میں اہل حدیثوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ محدث ہندوستان کے اندر توحید کا سب سے بڑا علم بردار تھا، توحید کو زندہ کرنے والا اس ہندوستان کے اندر وہ محدث تھا۔ کون سا محدث؟ جس نے یہ دیکھا کہ میلاد ہوتا ہے۔ میں نے یہ تعارف کیوں کرایا اس محدث کا نام لینے سے پہلے؟ اس محدث کا نام لینے سے پہلے میں نے یہ بات کیوں بتائی؟ تاکہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہندوستانیوں کا کام ہے کہ جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے، میلاد کا موقع آتا ہے، ولادت کا موقع آتا ہے، تو یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک ایسے عظیم پائے کے محدث 2014 میں
ہم شارجہ گئے تھے مرکز ثقافتی سنیہ کالی گڑھ کیرالہ کی طرف سے. وہ طلبہ جو 1 نمبر سے وہاں پر فارغ تھے اور 2 نمبر سے وہاں پر فارغ تھے ثقافت سے, ان لوگوں کا نمبر آیا تھا وہاں شارجہ جانے کے لیے. شارجہ حکومت کی جانب سے جو المنتدى الاسلامی ایک اکیڈمی وہاں پر قائم ہے شارجہ کے اندر, اور مسجد المغفرہ جو حکومت شارجہ کے تحت ہے, وہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام ہوا تھا 14 دن میں, الدورۃ الرابعہ عشر. وہ وہاں پر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو وہ نکل کر کے آ جائے گا. تو اس میں ہماری شرکت ہوئی تھی. تو مسجد المغفرہ میں اور المنتدى الاسلامی میں جب ہم پہنچے تو المنتدى الاسلامی میں شارجہ حکومت کی جانب سے ایک کتاب چھپی ہے الصحابۃ الکرام. الصحابۃ, اس کتاب کے اندر 5 رسالے ہیں. ان 5 رسالوں میں سے 5واں رسالہ حکومت شارجہ کی جانب سے اس محدث کا چھاپا گیا ہے جو محدث اس بات کا آئینی گواہ ہے. اس بات کا اب اس کا نام سنو, وہ کون ہے محدث؟ وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جو کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 12ویں شب کو, شب ولادت کو اپنی آنکھ سے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس محفل میں حاضر ہوا, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے اپنے نور بصیرت سے دیکھا کہ فرشتے اس محفل میں اتر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات. جسے دیکھنا ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب فیوز الحرمین کا مطالعہ کریں. فیوز الحرمین شریف کا مطالعہ کریں. تو جناب جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ہم تو ان کی بات کریں. جو یہاں سے بیٹھ کر کے کہیں کہ کچھ نہیں ہے, ہم ان کی نہیں مانتے. دیکھنے والے کی مانتے, دیکھنے والے کی نہیں. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا. ایک کہنے والے کا, وہ کہنے والا محمد, ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا. تو کہنے والے کا ہم نے کہا مانا ہے, دیکھنے والے کا ہم نے اس کا مشاہداتی, اس کا تجرباتی, اس کا اپنا عملی زندگی کا جو ایک مقام ہے وہ اس نے سامنے رکھا اور ہم نے اس پر عمل کیا. یہ مکہ مکرمہ رضی اللہ, مکہ مکرمہ میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ٹھیک اسی طرح یہ کس طرح ہے, یہ کس طرح ہے جس طرح نماز تراویح کے بارے میں وقت کا ایک عظیم محدث, ایک عظیم فقیہ, ایک عظیم مجتہد کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے مسجد حرام میں 20 تراویح ہوتی ہوئی دیکھی ہے. 20 تراویح ہوتی ہوئی. اس محدث کا نام ہے, اس فقیہ کا نام ہے, اس مجتہد کا نام ہے امام شافعی, محمد بن ادریس الشافعی. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے. یہ 2ری صدی ہجری کی بات ہے. یہ تو محدثین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. تراویح انہوں نے دیکھی ہے ہوتی بھی, ولادت کے مکان میں انہوں نے محفل میلاد ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اب ہم کیسے نہ مانیں کہ مکے والے میلاد نہیں مناتے. مکے والے میلاد ہم تو جناب مانیں گے اور ضرور مانیں گے, کیونکہ ایک ایسے آدمی نے کہا ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ, وہ بہت بڑا محدث ہے. اس کو جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں انہوں نے ہی اپنے سروں کا تاج مانا ہے, اپنے سروں کا تاج مانا, اور یہ کہا ہے کہ ہمارے علماء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سلسلہ فکر کے گلے سرسبز ہیں, اور توحید کا سب سے بڑا پرچارک انہی کو مانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مکان میں, حالانکہ اب اس مکان کو ایک چھوٹی سی لائبریری کی شکل میں
بدل دیا گیا ہے. اس لائبریری کا فوٹو بھی ابھی شیئر ہوا ہے کچھ دن پہلے, تو اس کو لائبریری کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. وہ لائبریری میں, حالانکہ ایسا اچھی بات ہے لائبریری بناتی ہوں وہاں پر, لیکن اس مکان کو اگر ویسے ہی خوبصورتی کے ساتھ باقی رکھا جاتا تو اس سے بڑی برکت والی چیزیں ہمارے پاس کہاں ہیں, ہمارے پاس کہاں ہیں. ساری چیزوں کو تو باقی رکھا گیا. حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو گئے اس پتھر کو باقی رکھا گیا, اس پتھر کو باقی رکھا گیا. حضرت حاجرہ جس مقام پر دوڑی اس مقام کو باقی رکھا گیا, اس مقام کو باقی رکھا گیا. آپ حج میں چلے جائیے, حج میں جتنے کام آپ کرتے ہیں نا سب اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانیاں ہیں. پورا حج اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا. بے شک. زمزم کیا ہے؟ ایڑی سے نکلا ہوا پانی جو ہے. زمزم کیا ہے؟ کتنی شفا ہے اس کو باقی رکھے. تبرک, اب اسے بدعت کوئی بھی کہہ دے, ہم اسے نہیں مانتے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. ہم تو اسے جانتے ہیں, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ گئے وہ بابرکت جگہ ہے. حتیٰ کہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بابرکت ہے یا وہ کیسا مقام ہوگا اس جگہ کا, بلکہ یہ تو آپ شجر و حجر سے پوچھیں. بخاری کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے جمعے کا, تو کھجور کا ایک تنا تھا, ایک جڑ تھی, اس پر بیٹھ کر کے, کیونکہ ممبر نہیں تھا اس ٹائم پر, تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تو ممبر اس کھجور کی اس جڑ کے اس تنے کو ممبر بنایا تھا اللہ کے رسول نے, اس پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اللہ کے رسول نے. کچھ صحابہ کی خواہش ہوئی کہ ہم نیا ممبر بنا کر کے دے دیں, اچھا ممبر بنا کر کے دے دیں. انہوں نے ممبر بنا کر کے لا کر کے اللہ کے رسول کو دے دیا. اللہ کے رسول نے, جو صحابہ اپنی خوشی سے اپنی محبت سے ممبر بنا کر کے لے کر کے آئے تھے, اللہ کے رسول نے اس ممبر کو استعمال فرمایا تھا. بس اس ممبر کو چھوڑنا کیا تھا, وہ لکڑی کے تنے کو جو اس نے رونا شروع کیا ہے, جو اس نے رونا شروع کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, کہیں اور نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کھجور کے تنے میں جو عشق مصطفیٰ میں, محبت مصطفیٰ میں اور جدائی میں محمد مصطفیٰ کی جو رونا شروع کیا, صحابہ فرماتے وہ ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کر کے روتا. اور اس وقت وہ چھپا جب اللہ کے رسول نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کے تسلی دی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب سینے سے لگا کر کے, یہ کھجور کا تنا ہے, یہ کھجور کا تنا ہے, یہ لکڑی ہے, یہ بے جان بے عقل ہے. تم تو جاندار ہو, تم تو عقل مند ہو, تم تو جاندار ہو, تم تو عقل مند ہو, تم تو ہوش سے کم ہو. کم سے کم کبھی تو محبت مصطفیٰ میں ہو, کبھی تو عشق مصطفیٰ میں ہو, کبھی تو محبت مصطفیٰ کی اپنے دل کو پگھلا کر کے دیکھو. کھجور کے تنے سے حاصل کرو, کھجور کے تنے سے تو حاصل کر سکتے ہو کم سے کم. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. تم تو پتھر نہیں ہو, تم تو انسان ہو. تم پتھر نہیں ہو, تم تو انسان ہو. تم تو درود و سلام پڑھو کم سے کم. پتھروں سے نصیحت لے لو, لکڑیوں سے نصیحت لے لو, جڑوں سے نصیحت لے لو. اور ابو نعیم کی دلائل النبوہ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گدھا پیش کیا گیا, ایک گدھا پیش کیا گیا. اس کی روایت صحیح ہے, اس کی سند صحیح ہے. کچھ لوگوں نے اسے ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے, مگر محققین نے اس کی تحقیق فرمائی ہے. ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا, اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک گدھا اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو وہ گدھا جو تھا ایک یہودی کے پاس تھا. وہ گدھا ایک یہودی کے پاس تھا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اسے بڑا لاغر کمزور تھا, تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گدھے کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں, تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی نسل کا 60واں گدھا ہوں. میں اپنی نسل کا 60واں گدھا ہوں. میری نسل میں مجھ سے پہلے 59 گدھے رخصت ہو چکے ہیں, اور ان 59 گدھوں میں سے ہر گدھا
صرف اور صرف نبیوں ہی کی سواری میں رہا ہے. کسی غیر نبی نے میری نسل کے گدھے پر کسی غیر نبی نے سواری نہیں کی. اللہ کے رسول میں ایک یہودی کی اس میں ہوں, یہودی کے پاس تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس نے تمہارے پر سواری نہیں کی, اس نے تم سے کام نہیں لیا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ پر سواری تو کرنا چاہتا تھا, لیکن جب بھی سواری کرنا چاہتا تھا میں گرا دیتا تھا. جب بھی سواری کرنا چاہتا تھا میں گرا دیتا تھا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت دیکھی گئی کہ تو وہ کافی لاغر کمزور تھا, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ کام تو لیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کام لیا اس سے؟ اللہ کے رسول نے اس سے یہ کام لیا کہ مدینے میں اللہ کے رسول کو جس کو بھی بلانا ہوتا اللہ کے رسول اس کو فرما دیتے, اور وہ اس صحابی کے گھر پہ جا کر کے منہ مارتا. اس صحابی کو پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے, مجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے, مجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے. تو فوراً وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس گدھے نے ایک کنویں میں جا کر کے گر کر کے اپنی جان دے دی. اپنی جان, مگر جانتے ہو جان دینے سے پہلے اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ انبیاء کی جماعت کے آخری رسول, آپ انبیاء کی جماعت کے آخری. تو جناب گدھا بھی جانتا ہے کہ وہ آخری نہیں. تم تو گدھے نہیں ہو, تم تو انسان ہو, تم تو انسان ہو. وہ بھی محبت کرتا ہے, تم تو انسان ہو. وہ بھی محبت کرتا ہے, وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے, وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کی خدمت پر ناز کرتا ہے, اور ایسا ناز کہ اپنی جان دے دیتا ہے مگر کسی کی خدمت میں جانا گوارا نہیں کرتا. تو بارگاہ مصطفیٰ تو بہت الگ ہے. ایک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا. جب گزر ہوا تو اس اونٹ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے, میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے, مجھے بھوکا پیاسا رکھتا ہے. یہ حدیث بھی صحیح سکتا میں موجود ہے, یہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ. اس کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو بلایا, پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے کیا؟ جی ہاں. اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کھلاتے پلاتے نہیں ہو, صحیح سے اس سے زیادہ کام لیتے ہو. اس نے ابھی مجھ سے شکایت کی, اس نے ابھی مجھ سے. تو اونٹ بھی وہاں پر شکایت کرتے ہیں, اونٹ بھی وہاں پر. اور امام بوشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ شجر بلا قدم وہاں پر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں, بلا ساکن بلا قدم, بغیر پنڈلی اور پاؤں کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں چرند پرند حیوان سب کے سب. ایک چرواہے سے ایک بکری جو ہے بھیڑیا لے کر کے چلا گیا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا بالآخر بکری کو چھڑا دیا. جب بکری کو چھڑایا اور لے کر کے چلا تو بھیڑیے نے کہا کہ چرواہے تو نے میرا لقمہ مجھ سے چھین لیا. چرواہے نے مڑ کر کے کہا, یہودی تھا, چرواہے نے مڑ کر کے کہا تعجب ہے کہ جانور بھی بولتے ہیں. بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ ایک ہادی برحق تمہارے درمیان موجود ہے, تم اس پر ایمان نہیں کرتے. اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے, اس سے زیادہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا تو جانوروں نے بھی کیا ہے, حیوانوں نے بھی کیا ہے, چرند نے بھی کیا ہے, پرند نے بھی کیا ہے, شجر نے بھی کیا ہے, حجر نے بھی کیا ہے. تم تو انسان ہو, تم تو کرو. کم سے کم انسانوں کو چرچا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جتنا کرو گے اتنا ہی اپنے نصیبے کو بلند کرو. بے شک. یہ جلسہ میلاد النبی کا جلسہ ہے, محفل میلاد کا جلسہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹائٹل یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. میلاد النبی کا جلسہ, جشن ولادت کا جلسہ, یہ ٹائٹل یہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اس کی جگہ دوسرا ٹائٹل رکھتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ. تو یہ جائز ہے, ٹائٹل بدلنا چاہیے, یہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سیرت النبی کے جلسے وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو میلاد النبی کے جلسوں کے منکر ہیں. صرف ٹائٹل کی بات ہے, صرف ٹائٹل کی بات ہے. صرف ٹائٹل سائڈ میں کر دو, کام میں کوئی فرق نہیں, لیکن ہمارا کام ان کے کام سے افضل ہے.
وہ سیرت النبی کا ٹائٹل تو ضرور ہوتا ہے مگر باتیں ساری سیرت کے خلاف ہوتی ہیں. اور یہاں ٹائٹل کوئی بھی ہو بات صرف اور صرف نبی کی ہوتی ہے. ٹائٹل کوئی بھی ہو, ٹائٹل کوئی بھی ہو, ذکر اور چرچا صرف اور صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا. خدا کی قسم اس کائنات میں چرچا صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا. اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کے سوا نہ کبھی کسی کا اتنا چرچا ہوا, نہ کبھی ہو, نہ کبھی ہوگا قیامت تک. اور قیامت میں بھی کسی کا اتنا چرچا نہ ہو نہ ہوگا. نہیں, کسی کا چرچا نہ ہوا نہ ہوگا. محمد مصطفیٰ کا چرچا اس دنیا کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں ہوا, اور صرف ہوا ہی نہیں بلکہ ایسی جماعت میں ہوا جو انبیاء اور رسولان اعظام کی جماعت ہے. اور وہ ذکر فرمانے والا, اس محفل کا سجانے والا, اس محفل کا سجانے والا اللہ رب العزت. وہ محفل ذکر جو قائم فرمائی اللہ رب العزت. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اٹھا کر کے پڑھو ترجمے کے ساتھ. کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا, اللہ نے نبیوں سے عہد لیا, بالاتفاق تمام انبیاء اس روئے زمین پر جمع نہیں ہوئی. اپنی حیات ظاہری میں تمام انبیاء اس روئے زمین پر جمع نہیں ہوئے, اور تمام نبیوں سے عہد لیا. یہ عالم ارواح کی بات ہے, عالم ارواح میں جمع ہوا. اور عالم ارواح اس دنیا کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا, ایک جلسہ سجایا گیا. اور اس جلسے میں عالم ارواح کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا رسول, میرا نبی محمد تمہارے درمیان, تمہارے زمانے میں تشریف لے آئے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. پھر فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا, ہم نے اقرار. اور یہ بھی فرمایا کہ تم نے اس پر بھاری ذمہ لیا. اقررتم واخذتم علی ذلک بالصری, کیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر, اور میں تم سب پر گواہ ہوں, اور جو کوئی اس کے بعد پھرے گا اسے فاسقوں میں سے نہیں لیا جائے گا. یہ انبیاء کرام کی جماعت, انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا گیا. انبیاء کرام کوئی اگر یہ تصور بھی کر لے کہ انبیاء کرام اللہ کے عہد و پیمان سے پھر سکتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر میں یا ان سے خطا ہو, اگر کوئی یہ تصور کرے تو اپنے ایمان کی خیر میں. اہل سنت والجماعت کا